السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ لا الہ نہیں معبود الا ہوا سوائے اس کے، الحی زندہ، القیوم تھامنے والا، لا تاخذہ نہ اسے آتی ہے، سینۃ اونگ، ولا اور نہ نوم نیند، لہو اسی کا ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں، من ذا کون جو، الذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر بغیر، باذنہ اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے سامنے، وما اور جو خلفہم اور ان کے پیچھے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کرتے ہیں، بشیء کس چیز کا، من سے، علمہ اس کا علم، الا مگر، بما شاء جتنا وہ چاہے، واسع سمالیا، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات آسمان، و اور، الارض زمین، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اس کو، حفظہما ان کی حفاظت، وہو اور وہ، العلی بلند مرتبہ، العظیم عظمت والا۔ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور اس پر گرا نہیں گزرتی، ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ از خود اور باخود زندہ ہے، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے، اس کی زندگی ہماری زندگی کی مانند نہیں ہے، جس کے بارے میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی ضعف، کوئی کمزوری، کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ خود اپنی جگہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، وہ القیوم ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی شے قائم نہیں رہ سکتی۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 الفاظ الاحد اور الصمد آئے ہیں۔ وہ اپنی جگہ الاحد ہے لیکن پوری کائنات کے لیے الصمد ہے، اسی طرح وہ از خود الحی ہے اور باقی پوری کائنات کے لیے القیوم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے نہ نیند، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر شے کی ملکیت تامہ اور ملکیت حقیقی اسی ہی کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورۃ البقرہ میں 3 مرتبہ قیامت کے روز کسی شفاعت کا 2 ٹوک انداز میں انکار کیا گیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں، یہاں بھی بہت ہی جلالی انداز اختیار کیا گیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، یعنی کس کو یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی حیثیت کی بنا پر اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کو کر سکے۔ اللہ باذنہ، ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ یہاں پہلی بار مرتبہ استثناء کے ساتھ شفاعت کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے 6 رکوع کی 2 آیت میں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَۃٌ، اور نہ اس روز کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح 15ویں رکوع کی 2 آیت میں آیا ہے
ولا تنفعها شفا، اور نہ اس کو کسی کی شفاعت فائدہ دے گی، ولا شفاعتن، اور نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی۔ لیکن یہاں ایک استثناء بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن شفاعت حاصل ہوگا وہ اس کے حق میں شفاعت کر سکے گا، جس کے لیے اذن ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، عام طور پر دنیا میں ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی میں اس شخص کو بہتر جانتا ہوں، اصل میں یہ جیسا کچھ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، اس کے بارے میں جو معلومات آپ تک پہنچی ہیں وہ مبنی بر حقیقت نہیں ہے، اصل حقائق کچھ اور ہیں اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے کہ سب کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، باقی ہر ایک کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، عطائی علم ہے۔ بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے رسول، بڑے سے بڑے فرشتے کا علم بھی محدود ہے۔ فرشتوں کا قول لا علم لنا الا ما علمتنا، چوتھے رکوع میں ہم نے پڑھا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، ایک تو یہ کہ اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا اختیار پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی علامت کے طور پر واقعتاً کوئی مجسم شے بھی ہو جس کو ہم کرسی کہہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجسم حقیقت جو ہمارے ذہن اور تخیل سے ماورا ہے، اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے استعارہ مراد ہو کہ اس کا اختیار اور اقتدار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور ان کا تھامنا اس پر ذرا بھی گرا نہیں ہے اور اس پر کوئی تھکان طاری نہیں ہوتی۔ وہو العلی العظیم، یہ آیت الکرسی ہے جو تمام آیت قرآن کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صبح شام آیت الکرسی کی تلاوت کریں، خاص کر فرض نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھیں۔ ہر قسم کے جادو کے توڑ کے لیے بھی 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام آیت الکرسی کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔